حضرت شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو رستے میں ایک جگہ پہ ہم نے قیام کیا ہوا تھا، تو حضرت شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص اپنی ایک ٹانگ سے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، یعنی اپاہج تھا، کمزور معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ گھسٹ گھسٹ کے یعنی سفر حج کی طرف وہ رواں دواں تھا۔ تو حضرت شیخ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا کہ یہ بندہ سواری لے لیتا، یا اگر سواری نہیں تھی تو ایسے بندے پہ تو حج ہی فرض نہیں کہ جس کے پاس سواری نہ ہو، یعنی اتنا تو مشقت میں دین ہمیں نہیں ڈالتا کہ بندہ چل بھی نہ سکے، سواری بھی نہ ہو، اور وہ بندہ معذور بھی ہو تو پھر بھی وہ گھسٹتا ہوا یہ سفر کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے قریب آیا اور آ کے اس سے پوچھا کہ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو، تم سواری لے لیتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ غریبی بڑی ہے، سواری کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو شیخ شفیق کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آئے کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند کا رہائشی ہوں، وہاں سے چلا ہوں اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ یعنی اس وقت موجودہ اگر نقشے کے مطابق سمرقند کا اور مکہ مکرمہ کا فاصلہ اگر دیکھا جائے تو 4417 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے سمرقند کا فاصلہ بنتا ہے۔ ابھی مکہ مکرمہ وہاں اس نے پہنچنا تھا، ابھی رستے میں تھا۔ تو شیخ شفیق کہتے ہیں جو میں نے اس سے اگلا سوال کیا اس نے مجھے مزید حیرانگی میں ڈال دیا۔ وہ سوال یہ تھا، پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کتنا عرصہ ہوا سمرقند سے چلے ہو اور یہاں تک پہنچے ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ مجھے اپنے گھر سے نکلے ہوئے سفر حج کے ارادے سے مجھے 10 سال گزر چکے، 10 سال گزر چکے۔ اگر کہیں کوئی سواری کسی نے بٹھا لیا تو اس کا شکریہ ادا کیا، وگرنہ میں یوں زمین پہ گھسٹتے ہوئے میں نے یہ سفر طے کیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ اتنا یہاں تک پہنچنے ہوئے اتنا سفر کرنے میں مجھے 10 سال لگ گئے۔ تو شیخ شفیق کہتے ہیں اس کے اس جواب نے مجھے مزید حیرانگی میں ڈال دیا۔ میں بڑا متعجب ہو کے اور حیران ہو کے اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے شفیق بلخی کیا دیکھتے ہو، کیوں حیران ہوتے ہو، کیوں اتنے متعجب ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو شیخ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو کہا کہ دیکھ اس لیے رہا ہوں، ایک تو تمہاری کمزوری دیکھ رہا ہوں اور دوسرا سفر کی دوری دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے شیخ سفر کی جو دوری ہے یہ چونکہ سفر عشق ہے تو یہ عشق مجھے یہ سفر کی دوری محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اگرچہ 10 سال گزر چکے ہیں لیکن عشق جو ہے کعبہ شریف کو دیکھنے کا شوق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کا شوق جو ہے یہ سفر کی دوری محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسرا رہا یہ بات کمزوری کی، تو کہا کہ کمزوری میں کسی سے مدد طلب نہیں کرتا، کسی کے سہارے کیا جو ہے وہ متلاشی نہیں رہتا کہ کوئی مجھے آ کے سہارا دے، بلکہ میں سفر کی کمزوری میں بھی اپنے رب اور اپنے رسول کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یعنی کمزوری میں بھی جب تھکاوٹ ہو جائے، تھک جاؤں، جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو جائے، تو ایسی حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دھیان کرتا ہوں، ان سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں۔ تو وہ مزید جس وقت ان سے مدد مانگتا ہوں تو میرے جسم کے اندر طاقت اور ہمت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہمت اور یہ شوق اور یہ لذت مجھے نہ کمزوری محسوس ہونے دیتا ہے اور نہ سفر کی دوری محسوس ہونے دیتا ہے۔ وہ کسی نے اپنے انداز میں کہا تھا نا کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم
سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے، اگر پاؤں تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اب دیکھیں، تصور کرے بندہ کہ 10 سال، آج بندہ دنیا کے آخری کونے سے بھی اس نے حرم شریف کی طرف آنا ہو تو اسے اتنا وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ اس کا سفر جو ہے وہ 24 گھنٹوں پہ محیط ہوگا اگر وہ بائی ایئر آتا ہے، یا اس سے تھوڑا سا مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن 10 سال کا عرصہ، اور وہ بھی اتنا مشقت کا سفر کہ زمین پہ گھسٹتے ہوئے اپنے آپ کو حرم کعبہ کی طرف جو ہے اس کے قریب کرنا، تصور کرو کہ وہ کیسا عشق ہوگا، کیسا شوق ہوگا۔ اور جس وقت اتنی مشقتیں، تکلیفیں اٹھانے کے بعد بندہ اپنی آنکھوں سے کعبہ شریف کو دیکھے یا حضور کے گنبد خضرا کو دیکھے، تو اس دیکھنے میں جو لذت ہوگی وہ لذت وہ دیکھنے والا ہی بتا سکتا ہے۔